نبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے اس آخری مہینے میں رب العالمین نے 2 عبادتیں فرض کی ہیں۔ ایک عبادت تو حج بیت اللہ کی ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ ویسے تو رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اس کائنات میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہر امت کے اوپر قربانی کا عمل مقرر تھا۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر امت نے قربانی والا عمل کیا ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید خود گواہ ہے کہ سورہ مائدہ میں غالباً اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے میرے حبیب آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال تلاوت کیجئے۔ کون سے 2 بیٹے؟ حابیل اور قابیل، یہ 2 بیٹے تھے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں بیٹوں میں سے دونوں بیٹوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اے اللہ دوسرے کی قربانی کا کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کی دل کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی والا عمل ہوتا تھا۔
تو حضرت آدم کے بیٹوں کی قربانی کا پس منظر تو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں مخلوق کی تخلیق کرنی تھی، اس کو پھیلانا تھا، اور سوائے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے اور کوئی تھا نہیں، اور ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں دو بچے اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ تو اب جو بیٹی بیٹا اس دفعہ پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس کے اندر تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو جوڑا پیدا ہوا تھا اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرا کے اس طریقے سے اس شریعت کے اندر اجازت تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ چلانا تھا۔ اب دو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، حابیل اور قابیل۔ ہاں، ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، ایک قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب قابیل نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جو میری بہن پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا، جبکہ شریعت نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی تھی اور اس کے ساتھ شادی شریعت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بات کو نہیں مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان یہ طے کیا کہ بھئی آپ دونوں اپنے رب کے جناب میں قربانی پیش کرو۔ اللہ نے جس کی قربانی کو قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ اس آدمی کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہے، لہذا اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل نے کچھ غلہ قربانی کے لیے پیش کیا اور حابیل نے ایک خوبصورت قسم کا مینڈا دمبا پیش کیا، تو رب تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی تھی کہ آگ آتی تھی اور اس قربانی کو اچک لیا کرتی تھی۔ اب آگ آئی اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل جو تھے ان کی قربانی دمبے والی کو اٹھا کے لے گئی، وہ قبول ہو گئی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ قابیل کا ارادہ غلط ہے، اس کا فیصلہ غلط ہے، لہذا قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہو سکتا ہے، قابیل کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ جتنی بھی کائنات میں امتیں آئی ہیں ہر امت میں قربانی والا عمل موجود تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کو پیارے آقا ترغیب دے رہے ہیں، کیا میرے صحابہ قربانی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے، اور جو آدمی باوجود اس کے کہ وہ صاحب نصاب ہے، باوجود اس کے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، باوجود اس کے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کی، تو وہ آدمی عید والے دن ہماری عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے حضرت مولانا مدثر صاحب سے مسائل سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مختصر سا شاید سنا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانی تمہارے بابا حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو کیا یہ قربانی گائے بھینس ذبح کرنا، بکرا دمبا ذبح کرنا یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، تن من دھن سب اپنے رب کی رضا کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہ رہے ہیں،
اور وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا. دو ہی میاں بیوی ہیں، ایک بیوی حضرت سارہ اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. عراق سے شام کی جانب ہجرت کر رہے ہیں. رستے میں جب مصر کے مقام پہ پہنچے تو ایک ظالم جابر بادشاہ نے بری نیت کے اور بری ارادے کے ساتھ حضرت سارہ کو چھونے کی کوشش کی. اسے کیا پتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، جو اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ والی خاتون ہے. اس عورت کے قریب جائیں گے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس برے ارادے سے جب وہ قریب ہوا تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کرامت ظاہر ہوئی حضرت سارہ کی کہ وہ حضرت سارہ کو چھو نہیں سکا، گھبرا گیا، ڈر گیا. دوبارہ جب قریب ہونے کی کوشش کی تو پھر وہی جھٹکا اسے لگا، وہ حضرت سارہ کو نہیں چھو سکا. تیسری مرتبہ جب ایسے ہی ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے. لہذا خدمت کے لیے اس نے ایک باندی، ایک لونڈی، ایک نوکرانی حضرت حاجرہ، حضرت سارہ کے سپرد کی کہ یہ آپ کی خدمت کیا کریں گی، جو حقیقت میں قبطی النسل شہزادی تھی. حضرت سارہ نے وہ نوکرانی اپنے خامن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اب یہ شام میں آ گئے، یہاں سکونت اختیار کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی ہے، لیکن آج تک گھر میں اولاد والی نعمت میسر نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ اللہ سے مانگا نہیں ہے، مانگتے رہے ہیں، لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے وہ صحت کا خزانہ ہو، چاہے وہ رزق کا خزانہ ہو، چاہے وہ اولاد کا خزانہ ہو، یہ سارے خزانے میں رب نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں. میں جسے جو خزانہ چاہتا ہوں دے دیتا ہوں اور جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، 86 سال ہو گئے. اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. ایک دن گھر سے باہر نکلے کہ دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی مسافر، کوئی مہمان مل جائے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت ساری جو طریقے لکھے ہیں، ان میں سے ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ مسافروں کو کھانے کھلاؤ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرو. اس سے تمہارے ساتھ اللہ راضی ہو جائے گا اور تم دعا کرو گے، اللہ دعا کو قبول فرمائیں گے. حضرت ابراہیم گھر سے باہر نکلے، دیکھا 3 خوبصورت نوجوان ہیں، مسافر نظر آ رہے ہیں، کبھی پہلے دیکھے نہیں ہیں. ان کو اپنے گھر میں بلایا اور ان کی دعوت کی، بچھڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے پیش کیا، اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں. قرآن مجید نے وہ دعا ذکر کی، رب ہب لی من الصالحین. اے میرے اللہ، میری عمر کے 86 سال گزر چکے ہیں، ساری زندگی مانگتا رہا ہوں. آج میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کے سامنے مہمان نوازی کا تحفہ پیش کیا ہے. اے اللہ، میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنا مال پیش کر دیا ہے، میں نے دسترخوان لگا دیا ہے. اے اللہ، ان مہمانوں کی برکت سے تو مجھے اولاد عطا فرما. رب حب لی من الصالحین. اے میرے اللہ، اپنے نیک بندوں میں سے نیک اولاد مجھے عطا فرما. اللہ نے دعا کو سن لیا، قبولیت کا وقت تھا. دعا میرے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئی. جب اللہ نے دعا سنی تو وہ جو آئے ہوئے تھے وہ اصل میں حقیقت میں وہ مہمان نہیں تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے. اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار اور نیکوکار حلیم بچے کی بشارت عطا فرمائی. ہم نے کہا ابراہیم، جب ہم سے مانگتے ہو
86 سال کا عرصہ گزر چکا، پھر بھی ہم سے مانگ رہے ہو، نا امید نہیں ہوئے ہو، مایوس نہیں ہوئے ہو، تو پھر ہم نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے، آپ کو ایک بردبار اور حلیم بچہ ہم عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے قربانی حضرت ابراہیم کی، جو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا کیا طریقہ ہے، تو حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ لوگوں، یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے گھر سے باہر لے جانا، اپنے گھر کے آنگن میں اس کے چلانا پھرانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ عمر جب حضرت ابراہیم کے بیٹے کے اوپر آئی، بڑی منتوں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے صدقات و خیرات کے بعد رب العالمین نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب بیٹا ملا تو جو درمیان میں جو چیز رہے گی، شاید آپ نے حضرت مولانا مدثر صاحب سے سنا ہو، کیونکہ وقت مختصر ہے، وہ جو وادی بیابان میں بیٹے کو چھوڑ کے آ جا حکم ہوا تھا، وہ درمیان میں سے میں نے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور کیونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ 8 تاریخ ہے ذو الحجہ کی، اور حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھے تو تذبذب میں ہے کہ بھئی اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، کیا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے؟ تذبذب میں ہے، اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس لیے ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی تذبذب کا، کشمکش، فکر کا دن۔ ایک دن گزر گیا، اگلا دن جب آیا تو پھر رات کو خواب میں دیکھتے ہیں یہی عمل کہ اپنے بیٹے کو لٹایا ہے اور چھری چلا رہا ہوں۔ اب کیونکہ یہ 9 تاریخ تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ جو آج پھر میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی میرا اپنا ذاتی یا شیطان کی طرف سے کوئی شیطانی خیال نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، لہذا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان کا دن، کہ 9 تاریخ کو حضرت ابراہیم پہچان گئے کہ یہ جو بچے کو ذبح کرنے والی بات میں نے دیکھی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النار کہا جاتا ہے، عید کا دن۔ جب عید کا دن ہوا تو صبح سویرے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو نکل کے چل پڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے جمعہ ٹائم کے نمازہ کے ٹائم کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ اب صبح کا وقت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، دعوت پہ جا رہے ہیں، لہذا اس کو غسل دے دینا، اس کے سر میں کنگھی کر دینا، سر میں تیل لگا دینا، بالوں میں مشک و عنبر کی خوشبو لگا دینا۔ اب وہ ماں اپنے لخت جگر کو نہلا رہی ہے، بہترین خوبصورت کپڑے اس کو پہنا رہی ہے، تیل لگا رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، خوشبو لگا رہی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس دعوت کے لیے میرے بچے کو لے جایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ رب العالمین کی دعوت ہے کہ میرے بچے کو آج ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں تیار کر رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ جب ماں نے بہترین طریقے کے ساتھ خوبصورت بنا کے تیار کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتے ہیں اور گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ اب شیطان سارا معاملہ دیکھ رہا ہے
اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. ایک ماں نے اپنے بچے کو کیسے ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا، اور ایک بیٹا وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے. تو سب سے پہلا وار اس نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے اوپر کیا. اس نے کہا ہاجرہ تجھے پتہ ہے تیرا حامل تیرے لخت جگر کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ دعوت پہ لے کے جا رہا ہے. اب شیطان بولا اور کہا ہاجرہ تجھے کیا پتا وہ کس کی دعوت ہے؟ اصل میں حضرت ابراہیم تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے گا. بلّہ بچوں کو بھی کبھی کسی نے ذبح کیا؟ اپنے لخت جگر کو کوئی ذبح کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا شیطان تو جھوٹ بولتا ہے. بھلا حضرت ابراہیم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی مرادوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی ریاضتوں کے بعد، اتنی منتوں، سماجتوں، صدقات و خیرات کے بعد، اور اتنی پکاروں کے بعد رب نے بیٹا دیا ہے، اور ایسے بیٹے کو حضرت ابراہیم ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ اب شیطان بولا، رب تعالیٰ نے وہ بات شیطان کے منہ سے نکلوائی. شیطان کہتا ہے اصل میں ہاجرہ واقعتاً اپنے لخت جگر کو کوئی ذبح نہیں کرتا، لیکن یہ تیرے اللہ نے حکم کیا ہے کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کر. اب شیطان تو یہ سمجھا تھا عورت ذات ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے ماں ہے. ماں کے دل میں اپنے بیٹے کا جو درد ہوتا ہے وہ کسی دوسری عورت کو نہیں محسوس ہو سکتا. تو ماں ہے، شور شرابہ کرے گی، روئے گی، بال کھول لے گی، سینہ پیڑنے لگ جائے گی، حضرت ابراہیم کو منع کر دے گی، روک دے گی. لیکن قربان جاؤں حضرت اماں ہاجرہ کے جذبے کے اوپر، ان کی صداقت کے اوپر، ان کے ایمان اور تقوی کے اوپر، ان کی اس قربانی کے اوپر حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں شیطان جب اللہ نے حکم کیا ہے کہ اپنے بچے کو ابراہیم ذبح کر دے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میرا حامل میرے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گیا ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم میرا حامل پورا کر دے. اب شیطان مردود یہاں سے بڑا ذلیل ہوا، خوار ہوا کہ یہاں تو کوئی دال نہیں گلی. اب دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اوپر کیا اور کہا اے اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرے والد گرامی تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں، اور کہاں لے کے جائیں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، آج تیری جان کی قربانی پیش کی جائے گی. تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا تو جھوٹا ہے. ایک رحم دل باپ جو اللہ کا نبی ہو اور پھر ایک بچے کا باپ ہو، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بے گناہ جان کی گردن پہ چھری چلا دے. تو شیطان کی زبان سے پھر وہ الفاظ نکل گئے. اس نے کہا بالکل بات تو ایسی ہی ہے، کوئی بھی سمجھدار باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، لیکن تیرا باپ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تجھے ذبح کرنے کا حکم اسی اللہ نے دیا ہے. اب حضرت اسماعیل نے کہا کہ شیطان جب میرے باپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور میرا باپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے ذبح کرنے جا رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ جیسے میرے اللہ کا حکم ہوگا میرا باپ کر دے گا. اگر یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. شیطان یہاں سے بھی نا امید ہوا. اب اس نے حضرت ابراہیم کے اوپر وار کیا کہ ابراہیم 86 سال عمر ہو چکی ہے، تب جا کے آپ کو اللہ نے یہ بچہ دیا، اور ابھی تو اس کی 13 سال بھی مکمل عمر نہیں ہوئی. اس کی جوانی کی بہاریں بھی تو نے نہیں دیکھی، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے. 7 کنکریاں اس کو ماری.
شیطان وہاں سے نامراد ہوا اور مٹی اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور چیختا چلاتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں اے میرے لخت جگر، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے انی اذبحک، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں نے تو یہ دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں اور میں نبی ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، تو بتا، تو ایک نبی کا بیٹا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اللہ کے حکم کے اوپر تجھے ذبح کرنا چاہیے یا نہ ذبح کرنا چاہیے؟ دوستو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، فوراً کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی اگر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیجئے، اے ابا جان قربانی اسی چیز کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو ساری کائنات میں اللہ کو پسندیدہ ہو۔ اے ابراہیم میرے ابو جی میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے اللہ نے مجھے پسند کیا ہے اور میری قربانی کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، اے ابراہیم آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ ذبح کر دیجئے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جب اللہ نے حکم دیا ہے اب ذبح کرنا آپ کا کام ہے، مجھے ذبح ہونے کے لیے صبر عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ معصوم 13 سال کا بچہ باتیں کر رہا ہے۔ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے، قرآن کہتا ہے باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، فلما اسلما وصلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں، پاؤں کو باندھ رہے ہیں، کیوں؟ وہ ذبح نہیں ہونے دیتے تھے، نہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے باندھ رہے تھے کہ جب یہ تڑپیں گے، حرکت کریں گے تو یہ نہ ہو میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی دیری نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے باندھ رہے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا ابو جی میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے، مجھے ذبح نہ کیجئے، اس لیے اس وقت اللہ کی ذات کے علاوہ اگر اور کوئی چیز ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے ہیں، تو فرشتے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے۔ لہذا ابو جی میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے اور پھر مجھے ذبح کیجئے تاکہ ان فرشتوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی جناب میں پیش کر رہا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری کے کاٹنے کا نام نہیں لیتی، حضرت ابراہیم کو بڑا غصہ آیا تو چھری کو اٹھا کے زور سے یوں پھینکا کہ بھائی تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے کہا اے ابراہیم میں دو لوگوں کے حکم کے درمیان پھنسی ہوئی ہوں، ایک رب جلیل کا حکم ہے کہ اے چھری آج سے پہلے تیرا کام کاٹنا تھا، لیکن آج میں رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے حکم کرتا ہوں کہ میں نے تیرے کاٹنے والی صفت کو ختم کر دیا ہے، تو نے میرے اسماعیل کی گردن کے اوپر کاٹنا نہیں۔
اور اے ابراہیم دوسرا تیرا حکم ہے کہ میں اسماعیل کی گردن کے اوپر چل جاؤں، میں دو حکموں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوں، لیکن میں اسی کے حکم کو پورا کروں گی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہ چلوں، اس کی گردن کو نہ کٹنے دوں۔ ابھی چھری کی یہ بات مکمل ہوئی، اللہ رب العزت نے وہاں سے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آئے اور جنت کے اندر سے ایک مینڈا لے کر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی، جو خواب میں حکم دیکھا تھا، وہ پورا کر دیا ہے، لہذا وفدیناہ بذبح عظیم۔ اب اللہ رب العزت نے فدیہ کے طور پہ یہ جنت سے ایک جانور بھیج دیا ہے، آپ اس دمبے کو ذبح کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ یہ دمبا کون سا تھا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ وہی دمبا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے جس کی قربانی کی تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ یہ 40 سال تک جنت کے اندر چرتا رہا ہے، اور آج حضرت اسماعیل کے فدیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دمبے کو پیش کیا ہے، اور حضرت اسماعیل کی جان کے بدلے میں اس دمبے کی قربانی کی گئی۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے قربانی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی سنت گائے ذبح کرنا نہیں ہے، بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی سنت یہ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کریے پیش کرنا۔ انہوں نے تو جو چھری چلائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چلائی تھی۔ اب دیکھیے ذرا مسئلہ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی، جب اللہ کی طرف سے نماز والا تحفہ ملا تو کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں۔ جب نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت قوم بنی اسرائیل آسمانوں سے من سلوا آتا ہے، پکا پکایا کھانا کھاتے ہیں، 2 نمازیں فرض ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کی جو امت آئے گی انہوں نے نوکری بھی کرنی ہوگی، انہوں نے گھاس بھی کاٹنا ہوگا، انہوں نے کھانا بھی پکانا ہوگا، انہوں نے گندم بھی کاٹنی ہوگی، تو 50 نمازیں وہ کیسے پڑھ سکے گی؟ لہذا آپ جائیے اور اللہ سے کہہ دیجیے اس کے اندر کمی کریں۔ 9 چکر لگے، 50 سے 5 کے بعد رہ گئی، تو میرے اللہ نے وحی کی اور فرمایا اے میرے حبیب، میں نے 50 فرض کی تھی، لیکن جب بات 5 پہ آ گئی ہے تو آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے 5 نمازیں پڑھنا ان کا کام ہے، 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے ابراہیم کی سنت تو یہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیا جائے، اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی جائے، لیکن اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے یہ جانور کے گلے پہ اوپر چھری چلائیں گے، جانور کو ذبح کرنا ان کا کام ہوگا، بیٹے کو ذبح کرنے والا ثواب عطا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہوگا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر اس دن حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، چھری کاٹ جاتی، تو دوستو آج تک مجھے اور آپ کو اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کرنا پڑتا۔ تو جو آدمی 14-15 ہزار کی قربانی نہیں پیش کر سکتا، جانور نہیں ذبح کر سکتا، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرتا؟ تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک مینڈا بھیج دیا کہ دوستو یہ 14-15 ہزار یہ دنیا ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے، اگر کام آئے گی تو دوستو یہ قربانی کام آئے گی، یہی وہ مال ہے جو اللہ کی جناب کے اندر قبول ہو جائے گا۔ تو دوستو حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے وجود کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ سنی ہے نا کہ جانور کے جسم کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی دمبے کی قربانی کر رہا ہے اور ایک پوری گائے ذبح کر رہا ہے، اب دمبے کے جسم پہ بال زیادہ ہیں یا گائے کے جسم پہ؟ بولو نا یار،
دمبے کے جسم پہ بال زیادہ ہیں، اور ایک آدمی پوری گائے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں وہ دے رہا ہے، ایک دمبا ذبح کر رہا ہے، اب دمبے والے کو زیادہ ثواب ملے گا یا گائے والے کو؟ اس حدیث کے اعتبار سے دمبے والے کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس کے وجود کے اوپر بال زیادہ ہیں۔ تو دوستو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کثرت سے کنایا ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی جتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو ایک بات سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ 1000 بار سمجھایا پھر بھی تو سمجھ نہیں آئی، جبکہ 1000 بار نہیں سمجھایا تھا، 5 6 7 8 10 دفعہ سمجھایا تھا۔ تو یہ کنایا ہے کہ یار میں اتنا زیادہ سمجھایا، گویا کہ 1000 بار سمجھایا پھر بھی تو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے زیادہ بال قربانی کے جانور کے جسم پہ ہوتے ہیں کہ وہ بندہ گن نہیں سکتا، اسی طرح قربانی کرنے والے انسان کے بھی اتنی نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں کہ کوئی گننے والا گن نہیں سکتا، شمار سے باہر نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو اس قربانی والی سنت کو زندہ کرنا ہے، جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں اس قربانی والی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا بہانہ جو آج کل میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مڑے کار سونا بھی ہے، میں مال بھی رکھتا، مڑے کو پلاٹ بھی ہے، مڑے کو 4 ڈوکیاں بھی ہیں، مڑی دکان بھی ہے، لیکن میں کہ کرا 4 لاکھ روپیہ قرضہ سے دینا، لہذا مڑے تک قربانی نہیں بندی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، وہ مقروض بھی ہے، تو وہ اپنی جائیداد بیچ کے قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر اس کے پاس اتنی دولت بچتی ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کو زمین بیچنی پڑتی ہے تب، سونا بیچنا پڑتا ہے تب، سامان گھر کا بیچنا پڑتا ہے تب یہ قربانی کرے۔ یہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ آخری بات جی، علماء کرام نے لکھا ہے جو آدمی مقروض رہتا ہو، اکثر مقروض رہتا ہو، حالات اچھے نہیں رہتے، اپنے حالات کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اب قربانی کا موقع آ گیا، قربانی کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو فرمایا اگر اس کو ادھار مل سکتا ہے ادھار لے کے قربانی کر لے، اللہ اس قربانی کی برکت سے اس پورے سال میں ایسے حالات پیدا کریں گے اس کا سارا قرضہ اللہ تعالیٰ اتروا دیں گے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے حالات پورا سال خراب رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اسے چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔